موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام وما فيها من العبر والحکم، سورة طه، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فأتياه فقولا انا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الى ان قال يقول تعالى اخبارا عن موسى وهارون عليهما السلام انہما قالا مستجیرین باللہ تعالی شاکین الیہ اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى يعني ان يبدر اليهما بعقوبة او يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اذهب انت واخوک بآیاتی، اور فرعون کو جا کے دعوت توحید دیں، تو ان دونوں نے اللہ کی پناہ پکڑتے ہوئے اللہ سے عاجزی کی کہ یا اللہ ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر کوئی نہ کوئی زیادتی کرے، کیونکہ ایک تو اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اور ہمارے پاس کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں ہیں، تو ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر گزرے۔ اس لیے انہوں نے خائف ہو کر اللہ سے درخواست کی۔ ان یفرط علینا، قال عبد الرحمن بن زید ان یفرط یعجل، یعنی کوئی جلد بازی میں ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے۔ وقال مجاہد یفرط علینا من یبسط علینا، ہم پر ہاتھ دراز نہ کرے۔ وقال ذاک عن ابن عباس او ان یطغى یعتدی، یعنی ظلم نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، ای لا تخافا منہ فاننی معکما اسمع کلامکما وکلامہ ورعى مکانکما ومکانہ لا يخفى علي من امركم شيء واعلما ان ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش الا باذني وبعد امري وانا معكما بحفظي ونصري وتأييدي۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہارون بالکل نہ ڈریں، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں،
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کی ایسی آیات مبارکہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ عالم آمدن یا وہ سمجھ نہیں سکے ہیں، تو انہوں نے معیت کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ بندے کے بالکل ایسے ساتھ ہوتا ہے جیسے اللہ نے حضرت علی کے اندر حلول کر لیا تھا۔ ظاہر میں علی تھے لیکن اصل میں وہ خدا تھے۔ تو اس سے جماعت حلولیہ پیدا ہوئی جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے حضرت علی میں حلول فرما لیا۔ اسی طرح جیسے ایک بڑی مشہور تاریخی بات ہے کہ جب منصور کو پکڑا گیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ انا الحق، تو اوز نے کہا کہ میرے اندر خدا کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ تو اس لیے بعض لوگ اس دھوکے میں نعوذ باللہ پڑ جاتے ہیں کہ جب قرآن کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار میں تھے تو آپ نے بھی حضرت صدیق کو تسلی دی کہ کیوں ڈرتے ہو؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اس کو اللہ نے قرآن میں بھی لکھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کو سمجھے کہ یہ معیت کا یہ معنی کرنا جو ہے یہ غلط ہے۔ معیت ہمیشہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک معیت جو ہے وہ تو بطور نصرت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے۔ اب اللہ نے دیکھے نا اس آیت میں خود تفصیل بیان فرما دی، یہی تو قرآن کی شان ہے نا کہ اگر اس میں کہیں کوئی اجمال ہو تو آگے تفصیل ہوتی ہے۔ قرآن اپنی تفصیل خود بیان کر دیتا تاکہ کسی باطل فرقے کو اس میں دخل اندازی کرنے کی طاقت ہی نہ رہے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں نہ ڈرو، کیوں؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہونے کا کیا معنی؟ اسمع کلامکما وکلامہ، میں تمہاری بات بھی سن رہا ہوں اس کی بھی سن رہا ہوں، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو معیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز علم میں ہے، معیت علم اور معیت نصرت۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ڈرتے کیوں ہو؟ ان ناصیتہ بیدی، اس کی پیشانی تم میرے ہاتھ میں ہے، وہ بات ہی نہیں کر سکتا، وہ سانس ہی نہیں لے سکتا، وہ تمہاری طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا سکتا جب تک میں حکم نہ دوں، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انا معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، بے حفظی، حفاظت کے ساتھ، مدد کے ساتھ، تائید کے ساتھ۔ تو معیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، یعنی تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا معنی؟ تم اللہ کے علم میں ہو۔ قد احیط بکل شیء علما، ہر چیز کو اللہ کے علم نے احاطہ کر لیا ہے، اور جو چیز علم میں ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے، اور جو چیز علم میں نہ ہو وہ دور ہوتی ہے۔ تو اس لیے معیت کا معنی یا معیت علمی ہوگی یا معیت نصرت ہوگی۔ اس کے علاوہ نعوذ باللہ جو فرق باطلہ نے دعوے کیے ہیں، اور ہمارے لوگوں میں بھی بعض جاہل لوگ جو ہیں وہ اپنے پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ظاہر میں تو پیر ہیں لیکن باطن میں خود اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں جی ہم سجدہ کرتے ہیں نا، کیونکہ تو ظاہر میں پیر ہے نا۔ اسی طرح وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ظاہر میں محمد مصطفیٰ ہے لیکن اندر تو خود خدا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ عقیدے رکھنا جو ہے وہ کفر ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت یا علم کی ہوگی یا نصرت کی ہوگی یا تائید کی ہوگی، جیسے خود یہاں اللہ نے وضاحت فرما دی۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا علی بن محمد التنافسی قال حدثنا ابو معاویہ النعمش بن مرۃ نبی عبید بن عبد اللہ قال لما بعث اللہ عز وجل موسیٰ الى فرعون،
فقال رب أي شيء أقول قال قل حیا شراحیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ جب میں فرعون کے پاس جاؤں تو میں کیا بات کہوں؟ اللہ نے فرمایا یہ لغت عبرانی ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ میں ہی حی اور قیوم ہوں، اور ہر چیز سے پہلے بھی اللہ ہے اور ہر چیز کے بعد بھی اللہ ہے. والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سب سے پہلے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات ہے، اور جب سب فنا ہو جائے گی تو باقی اللہ کی ذات ہے اور کوئی باقی نہیں رہے گا. اچھا، اس سے بھی بہت سارے لوگوں نے اللہ پاک رحمت فرمائے کہ ان کو دھوکہ لگا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ محبت میں بھی بعض اوقات بندہ پڑ جاتا ہے اور کبھی دشمنی میں بھی بڑھ جاتا ہے، حد سے نکل جاتا ہے. تو ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا انا الاول وانا الاخر، اول بھی میں ہوں آخر بھی میں ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھا هو الاول والآخر، اللہ کی صفت ہے. حضور بھی کہہ رہے ہیں میں اول ہوں میں آخر ہوں. نعوذ باللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ تو خدا ہیں، صرف بشریت کا لباس پہنا ہوا. اب جناب یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ حضور کیا معنی کہ آپ اول بھی ہیں آخر بھی؟ فرمایا اول میں اس لیے ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میری بعثت فرمائی، مجھے پیدا فرمایا. تمام عالم ارواح میں سب سے پہلے میری روح پیدا کی گئی تو میں اول ہوں. اور آخر کا معنی یہ ہے کہ جب تمام انبیاء گزر جائیں گے تو سب سے آخر میں اللہ نے مجھے بھیجا اور خاتم النبیین بنایا، اس لیے میں اول و آخر ہوں. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا امت کو بھی خوشخبری دی کہ تم بھی سن لو کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، ہم اول بھی ہیں ہم آخر بھی ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا اول اس لیے کہ سب سے پہلے تمام امتیں کھڑی رہیں گی اور میری امت اول جنت میں داخل ہوگی. تو نحن الاولون، ہم اول ہیں. وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، اور ہم آخر بھی ہیں کہ سب امتوں کے بعد آخر امت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم. اللہ نے مجھ پہ نبوت ختم کر دی، تم پر امت ختم کر دی. میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، میری امت کے بعد امت کوئی نہیں ہوگی قیامت تک. تو معنی یہ ہوتا ہے، یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ حضور خدا ہے. اگر ایسی بات ہے پھر تو پوری امت بھی خدا بن گئی، وہ بھی تو اول آخر ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ اعلم، یا تو وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں یا پھر محبت میں آ کے غلو کرتے ہیں. اور اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم کسی اللہ کے ولی کی، جیسے منصور کے بارے میں ہے اللہ، وہ کہتے ہیں اگر ایسی کوئی بات سنو نا تو خاموش ہو جاؤ، اس پر کوئی تبصرہ نہ کرو. ہو سکتا ہے اس بیچارے نے کو شکر میں محبت کے نشے میں آ گئے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کہا ہے. جیسے دیکھا نہیں آپ نشے میں لوگ پڑے ہوتے ہیں، وہ کیا کیا بکواس کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ کہتے ہیں میں تو نہیں کہا. تو یہ تو شراب کا نشہ ہے نا، اور جن کو عشق خدا کا نشہ ہوتا ہے وہ بھی تو اپنے اس عشق میں مستغرق ہو جاتے ہیں. ان کو بھی تو کچھ سمجھ نہیں آتی، کچھ نظر نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے کیا لفظ نکلے. اس لیے ہمیشہ ایسے شطحیات جو ہیں ان کے بارے میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اس کو یہی کہو ان الحی قبل کل شیء والحی بعد کل شیء اسناد جید و شیء غریب فاتیاہ فقولا انا رسولا ربک. فرعون کے بعد جا کے کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے قاصد ہیں، رسول ہیں، تیرے پاس آئے ہیں. انہو قالا
مکث علی بابہ حینا لا یؤذن لہما حتی اذن لہما بعد حجاب شدید۔ پہلے تو فرعون نے یہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون پہنچے محل کے دروازے پہ تو وہ دروازے پہ ہی کھڑے رہے، اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو بڑی وقت گزر گیا، انتظار کرتے کرتے بڑی مشکل سے اس نے آنے دیا۔ وذکر محمد بن اسحاق بن سن موسیٰ وخارون خرجا فوقفا بباب فرعون یلتمسان الاذن علیہ ویکنا رسول رب العالمین فآذنوا بهذا الرجل۔ اس روایت میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، دروازے پہ کھڑے رہے تاکہ اجازت ملے اور ہم فرعون کے پاس جائیں، اور یہ بھی کہا ابھی ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے فَمَكَثَ فِيمَا بَلَغَنِي سَنَتَيْنِ يَغْدُوَانِ وَيَرُوحَانِ، 2 سال گزر گئے انتظار میں، وہ ملتا ہی نہیں تھا۔ لا يعلم بهما ولا يجترئ احد على ان يخبره بشأنهما، اس کو بھی پتہ نہیں اور کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا کہ جا کے بتائے کہ ایسے کو بندے آئے ہیں۔ حتى دخل عليه تعالوا عليه لاعبه ويضحكه، حتى دخل عليه بطال، بطال نامی ایک آدمی تھا جو اس کو ہنساتا تھا، کوئی ایسی باتیں سناتا تھا۔ وہ جب آیا ایھا الملک ان علی بابک رجلا یقول قولا عجبا یزعم ان له الہا غیرک ارسلہ الیک قال ببابی قال نعم۔ تو اس آدمی نے جا کے فرعون سے کہا کہ بادشاہ تمہارے دروازے پہ ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ بڑی عجیب بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کا معنی ہے تیرے سوا کوئی اور اللہ ہے، کوئی اور الہ ہے جس نے اس کو بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا میرے دروازے پہ، انہوں نے کہا قال ادخلوا، اچھا ان کو داخل کرو۔ قد دخل ومعه اخوه ہارون وفی یدہ عصا۔ بعد اگر اب دیکھو یعنی اس کے جو بڑے بڑے وزیر تھے، بڑے بڑے بشی، انہوں نے اجازت نہیں دلائی۔ وہ جو ایک ہنسانے والا ایک آدمی تھا، اس نے جا کے بادشاہ کو بات کہہ دی۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی کام آ جاتے ہیں۔ جب اکبر کا دور تھا بادشاہت کا ہندوستان پر، شہنشاہ اکبر کی حکومت تھی، تو اس کے 2 بڑے مصاحب تھے خاص۔ ایک کا نام فیضی تھا، یہ دونوں بھائی تھے، اور دونوں میں سے ایک شیعہ تھا اور ایک مائل تھا شیعہ کی طرف، لیکن شیعہ نہیں تھا۔ اور یہ عالم بھی بہت بڑے تھے، اللہ کی شان ہے، شیعہ میں بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اب بھی ہیں، ہر فرقے میں ہوتے ہیں۔ تو اس نے تو ایک باقاعدہ قرآن کی تفسیر لکھی تھی فیضی نے، الہام الرحمن کے نام سے، وہ آج بھی ملتی ہے تفسیر۔ اس نے پوری قرآن کی تفسیر بغیر نقطے والے حرف سے لکھی تھی، یعنی وہ حرف لایا جس میں نقطہ نہ ہو، جیسے الف پہ نقطہ نہیں ہے، ہا پہ نقطہ نہیں ہے، دال پہ نقطہ نہیں ہے، را پہ نقطہ نہیں ہے، صاد پہ نقطہ، تو وہ حرف اس نے کی نہیں۔ کمال تو یہ ہے نا کہ قرآن پورے کی تفسیر لکھے اور نقطے والا حرف بھی نہ آنے دے۔ علم اتنا تھا لیکن تھا گمراہ۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے اکبر کو دین الہی کے نام سے ایک دین میں کہ تم تو بادشاہ ہو، دین بادشاہ کا نام جو ہے، بادشاہ دین خود بناتا ہے۔ اسی طرح ملا 2 پیادہ بھی بادشاہ کا مصاحب تھا، ساتھی تھا، ان کے پاس آتا تھا، وہ بھی ایسی باتیں کرتا تھا جیسے بادشاہ ہنس پڑیں، خوش ہو جائیں گے۔ تو ایک دن فیضی نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت ہم آپ سے بڑی ایک خاص دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے، جب بھی آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو وہ ملا 2 پیادہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی ادھر ادھر کی مارتا رہتا ہے، جاہل آدمی ہے۔
آپ مہربانی کریں ہمیں ٹائم دے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا بھی دیکھو ایسی بات نہ کرو، وہ بھی ساتھی ہے نا، دوست ہے نا، جیسے تم دوست ہو، جب تمہارے ساتھ میرا کوئی پردہ نہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں، بس اس کو میں یہ پابند کر دوں گا کہ بات کوئی نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، ہم بات یہی چاہتے ہیں کہ درمیان میں بات کوئی نہ کرے، ہمیں دین کی بات کرنے دے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک۔ بادشاہ نے اس کو آدمی بھیجا، دیکھو آج ہماری خاص میٹنگ ہے، اس میں تم نے آنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے بات نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ کا حکم ہے بھی مت بولو، ہم نہیں بولیں گے۔ لیکن جب وہ میٹنگ میں آئے نا تو اپنی جوتیاں بغل میں دبا کے آ کے آرام سے بیٹھ گیا۔ اب آدمی کو ہنسی تو آتی ہے نا کہ بادشاہ کی مجلس میں ایک آدمی جوتے لے کے بیٹھا ہو تو ویسے ہی ہنسی آ جاتی ہے، چاہے وہ کچھ، وہ چپ بیٹھا ہو۔ تو فیضی نے اشارہ کیا بادشاہ کو، یہ بد تہذیب، یہ کیا کر کے بیٹھا ہے آپ کی مجلس میں، یہ جوتے بغل میں دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے، کیوں تم نے؟ انہوں نے کہا حضرت شیعہ کی مجلس ہو نا، ڈر لگتا ہے شیعہ چوری کرتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی شیعہ تھے، وہ جوتیاں چوری کرتے تھے۔ اس کو غصہ آ گیا فیض نے کہا حضور کے زمانے میں کہاں شیعہ تھے؟ انہوں نے کہا یار میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ابو بکر کا زمانہ ہوگا۔ نے کہا ابو بکر کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا یار اب میں کوئی تاریخ دان تو ہوں نہیں، حضرت عمر، انہوں نے کہا حضرت عمر کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا بدبختو تم کہاں سے نکلے ہو؟ نہ نبی کے زمانے میں تھے، نہ ابو بکر کے، نہ عمر کے، اب کہاں سے نکل کے آ گئے ہو؟ بادشاہ گمراہ کریں وہ جناب ایسے لاجواب ہوئے کہ ایک مزاحیہ آدمی نے اس کا منہ بند کر کے رکھ دیا، ان کا سارا علم ختم ہو گیا، جواب ہی نہیں دے سکے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کوئی آدمی فرعون کو کسی نے نہیں کہا، لیکن اس بطال نے آ کے کہہ دیا کہ تمہارے دروازے پہ ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے خدا نے بھیجا، اس کا معنی ہے تمہارے علاوہ خدا کوئی اور ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ان کو بلاؤ۔ فَدَخَلَ وَمَعَهُ أَخُوهُ هَارُونَ وَفِي يَدِهِ عَصَا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی اندر آئے، ان کے ہاتھ میں وہ عصا بھی تھا۔ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ قَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب فرعون کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا قاصد ہوں۔ فَعَرَفَهُ فرعون، فرعون پہچان گیا کہ اچھا یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وَذَكَرَ صُدِيًّا لَمَّا قَدَمَ بِلَادَ مِصْرَ ضَافَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ وَهُمَا لَا يَعْرِفَانِهِ وَكَانَ طَعَامُهُمَا لِيَلْتَئِذَ الطِّفَيْلُ وَهُوَ اللَّفْظُ ثُمَّ عَرَفَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ۔ اب کہتی ہیں ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ جب آپ مصر میں آئے تو ان کی والدہ اور ان کی بہن نے ان کو بلایا، لیکن وہ پہچان نہ سکے۔ اس کے بعد پہچانا تو سلام کیا کہ اچھا یہ میری والدہ ہے اور یہ میری بہن ہے۔ فقال موسیٰ یا ہارون ان ربی قد امرنی ان آتی هذا الرجل فرعون فادعوه الى الله وامرك ان تعاونني۔ اللہ کے نبی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہارون، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فرعون کو جا کے دعوت دوں، تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ قال افعل ما امرك ربك فذهبا وكان ذلك ليلا، آپ گئے رات تھی۔ فضرب موسیٰ باب القصر بعصاه، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے ساتھ محل کے دروازے پہ مارا۔ فسمع فرعون، فرعون نے آواز سن لی، فغضب، غصے میں آ گیا، وقال من يجترئ على هذا الصنيع الشديد، یہ کون ہے کہ میرے دروازے پہ آ کے لکڑی کے ساتھ رات کو کھٹکھٹاتا ہے؟ فأخبره السدنة والبوابون بأن هنا رجلا مجنونا يقول إنه رسول الله۔ تو ان کے قاصد جو تھے، بواب، جو نے کہا جی بات یہ کوئی دیوانہ ہے۔ اللہ والوں کو ہمیشہ دیوانہ کہا گیا، انبیاء کو بھی دیوانہ کہا گیا، اولیاء اللہ کو بھی دیوانہ کہا گیا، اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ فقال علیہ بھی، فرعون نے کہا لے آؤ اس کو۔
فلما وقفا بین یدیہ قال لا وقال لهما ما ذکر اللہ فی کتابہ، تو آئے انہوں نے پھر وہی بات کی کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، قد جئتک بآیۃ من ربک، مجھے اللہ نے معجزہ دے کے بھیجا ہے جو میری نبوت پہ دلالت کرے، بدلالۃ و معجزۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر کافروں کو سلام کریں تو ان کو السلام علیکم نہیں کہیں گے، ان کو کہیں گے والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہے جس نے اللہ کی ہدایت کی اتباع کی ہے۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو ہی لکھتے تھے کہ والسلام علی من اتبع الہدی، کیونکہ کافر کو تو ہم نے سلامتی نہیں بھیجی نا، تو آپ نے بھی یہی کہا والسلام علی من اتبع الہدی، اے والسلام علیک ان اتبعت الہدی، اگر تم نے ہدایت کی اتباع کی اور پیروی کی تو پھر تم پہ سلام ہو۔ ولہذا لما كتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ہرقل عظیم الروم کتابا کان اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے جب ہرقل کو روم کے بادشاہ کو خط لکھا تو ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پہ ہے جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، فاسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تمہیں دوہرا اجر دیں گے، ایک پہلی کتاب پر ایمان لانے کا اور ایک میرے اوپر ایمان لانے کا۔ وَكَذَلِكَ لَمَّا كَتَبَ مُسَيْلَمَةُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ كِتَابٌ سُورَةٌ مِّن مُسَيْلَمَةِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ، مسیلمہ ابن الکذاب نے بھی حضور کو خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے حضور کی طرف یہ خط ہے، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں بھی رسول ہوں۔ اما بعد فإنی قد اشرکتک فی الامر فلک المدر ولی الوبر، کہنے لگا میں بھی تمہارے سارے سال میں شریک ہوں، ایسا یہ کر لو کہ چلو مکانات اور یہ چیزیں جو غیر منقولہ ہیں وہ تم رکھو اور جو منقولہ ہیں وہ مجھے دے دو۔ وبر کہتے ہیں اون والے جانور وغیرہ۔ وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولٌ مِّن مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ إِلَىٰ مُسَيْلَمَةِ الْكَذَّابِ سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ والعاقبۃ للمتقین، کہ زمین کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، جس کو چاہے اللہ عطا فرمائے۔ ولہذا قال موسیٰ وہارون علیہما السلام لفرعون والسلام علی من اتبع الہدی انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور یہ بھی فرمایا کہ فرعون ہم پر وحی آئی ہے کہ جو اللہ کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کے انبیاء کی تکذیب کرتا ہے، ایمان سے منہ پھیرتا ہے، اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اے قد اخبرنا اللہ فیما اوحا الینا من الوحی المعصوم ان العذاب ممہد لمن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے، وتولی عن طاعتہ، اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرے، اس کے لیے عذاب ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی طرح اللہ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، وقال تعالیٰ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، اے كذب بقلبه وتولى بفعله، دل میں بھی تکذیب کی اور اس کے بعد عملاً بھی اس نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی۔ واللہ اعلم۔